السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں آپ کے ساتھ علی، اور میں آج یہ ریکارڈنگ کا مسئلہ یہ ہے، یہ ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، بے شک سوشل میڈیا ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے جس سے آپ کے ایشوز کو، آپ کے پرابلمس کو ظاہر کرے۔ اور رہی بات، میرا ابھی یہ مقصد ہے آنے کا کہ فارس قادری ایک ابھرتا ستارہ جو اپنی جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہندوستان کے ایم پی ایم ایل اے سے واجب سوال کرتا ہے، اور واجب سوال اس لیے سے کرتا ہے کہ جو ہم اور نہ کر سکے وہ فارس قادری کر رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ سوال کرنے پر اس کو وہاں کا مہاراشٹرا کا ایم پی 50 لوگ غنڈوں کو بھجا کر اس کے گھر پہ حملہ کراتا ہے، اور حملہ کرتے وقت اس کی ماں، اس کی بہن، پتہ نہیں اتنے بےہودہ گالیاں دے رہا ہے۔ دیکھیے، میرا مقصد یہ ہے کہ فی الوقت آپ لوگ سمجھنا ہے کہ فارس قادری کوئی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اس کو پوری ہندوستان جانتا ہے، بلکہ پورا ورلڈ جانتا ہے۔ فارس قادری ہے 19 سال 20 سال کا لڑکا جو اپنی جمہوری حق کو لے کر، فنڈامنٹل رائٹس کو لے کر سوال کرتا ہے۔ ہر پارٹی، بی جے پی اور کانگریس، تمام پارٹیوں کے ایم ایل اے ایم پیز کو فون کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، اور وہ سوال کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جان کا خطرہ۔ اب تو یہ ہو گیا کہ مختلف پارٹی والے ممبرز فارس قادری کے سپورٹ میں آ رہے ہیں اور کافی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت لوگ ہیں جو فارس کے مخالف بھی ہیں۔ مخالف ہونے سے کچھ ہوتا نہیں، کیوں بولے تو مخالف ہونے سے بے شک فارس قادری ایک جو ستارہ بن چکا ہے وہ تو آگے بڑھتے رہیں گا، اس کو پیچھے لانا ناممکن ہے ابھی۔ اب رہی بات، کیا ہندوستان میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے کہ جمہوری سوال جب فارس کرتا ہے تو اس کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے؟ تو مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں اس لیے سے رکھنا تھا کہ غنڈوں کو بھجا رہا گھر پہ، اب تو سنا میں اس کی سپاری دے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہو سو فلموں میں بھی آج کل یہ سپاری کا ختم ہو گیا، بی گریڈ فلمز بھی ختم ہو گئے سپاری کے۔ نہ 1990s کی بات چل رہی کہ اس کا مرڈر کر دیں گے، اس کا مرڈر کر دیں گے۔ یہ کیا؟ یہ تھرڈ کلاس۔ دیکھیے، ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے کو ہندوستان کے قانون کے حساب سے چلنا ہے۔ سنیں، تو آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے میں مخاطب ہو کر ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ فارس قادری کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے آپ لوگ، اور سپورٹ اس لیے سے کرے کہ جو ہم اور آپ سوال نہیں کر سکے وہ فارس قادری کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ وہ بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے ایم ایل ایز، ایم پیز کو سوال کرا۔ آج ہم اور آپ وہی حالت میں ہیں۔ اگر میں تھوڑا پیچھے جا کر دیکھوں گا تو عثمان نگر کا دیکھیے آپ کیا حال کر دیے۔ اوکے، اس کے علاوہ تمام حیدرآباد شہر کے ڈیولپمنٹس کیا ہے؟ آج بھی جو 20 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، 40 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔
تو اگر کوئی سوال کرتا ہے تو پوری دنیا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہیں اس کے اگینسٹ جانا چاہیے؟ تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، فارس قادری کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ. کیوں؟ وہ ایک بندہ جو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے ہر ایک پارٹی سے مخاطب ہو رہا، ہر پارٹی کے ایم ایل اے ایم پی سے مخاطب ہو رہا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ تو اب اس کو یہ بتا دے رہے ہیں کہ آر ایس ایس کا ایجنٹ. دیکھیے آر ایس ایس کا ایجنٹ ہوتا تو وہ بی جے پی والوں کو فون نہیں کرتا. اوکے، اب تو ایسے دھمکیاں آ رہے ہیں اس کے پاس، مگر وہ کافی بڑا، کافی بہت بڑا ستارہ ہو چکا ہے، تو اب وہ دھمکیاں تو بیکار ہے. سنیں، میری مہاراشٹرا پولیس سے، مہاراشٹرا حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس کی سیکیورٹی آپ لوگ جو ہو سو اس کو پولیس پروٹیکشن دینا ضروری ہے. کیوں؟ آج وہ ابھرتا ستارہ ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہندوستانی رہنے کے خاطر. تو بس میں آپ کے سامنے یہ سب چیز رکھ دیا. دیکھیے آپ لوگ غور و فکر کیجئے کہ کیا یہ صحیح بات ہے، اور چلیے ملتا ہوں میں انشاءاللہ جلد سے جلد. الحمدللہ.